الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے، اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ غیر پیغمبر کے لیے علم العقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں یاد رکھیے گا۔ آپ کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں۔ کیوں؟ ختم نبوت کی برکت۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر، بس۔ علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے، وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہیں، وہ تو ہم، جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے۔ ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرفی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی، اللہ سے گفتگو ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ کہاں سے نکلے، انبیاء کا نکلنا برزخی تھا۔ اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک جنرل رول تھا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے، ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے۔ اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا، یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے، دونوں صورتوں میں، اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا۔ یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے، یہ پورا کیا بیت المقدس میں، شب معراج میں معجزہ